وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے بعد باواز بلند پڑھے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور وہ خون بطول ہے، اور ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے مصطفیٰ کے سجدوں کو طول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے حسین کے سوا، وہ ایسا سوار جس کی سواری خود رسول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ظلم کیے، وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ اور نہ پوچھ کے کوئی کیسے شاہ مشرقین بنتا ہے، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنتا ہے۔ علی کا خون لعاب رسول اور شیر فاطمہ، جب یہ عناصر ملے تو مولا حسین بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ماہ محرم الحرام اپنی آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے، پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور دنیا جانتی ہے اور ہر ایمان والا اس بات سے بخوبی آگاہ ہے اور خبردار ہے کہ اس ماہ مقدس میں شہزادہ رسول، صبت رسول، ریحانت الرسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام، سید الشہداء، امام الشہداء، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادہ کو بے دردی کے ساتھ 3 دن پیاسے اور بھوکے رکھ کر ریگستان کربلا پر شہید کیا گیا، اور ایک داستان رقم کی گئی۔ اہل محبت، اہل عقیدت، اہل الفت اور نسبت والے لوگ آج بھی ان دنوں کو یاد کرتے ہیں، اور جب یہ مقدس ایام آتے ہیں تو ان ایام کو اہل بیت مصطفیٰ اور شہدائے کربلا کی محبت میں اور آپ کے ذکر میں گزارتے ہیں۔ اس محبت اور ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت کی محبت کو معاذ اللہ خدا سے بھی بڑھا دیا جائے، یا پھر اہل بیت کی محبت کی آڑ میں باقی صحابہ میں سے کسی صحابہ کی توہین اور بے ادبی کی جائے۔ یاد رکھیں، ہر وہ تن جو حضور کے قریب ہو گیا وہ پاک ہو گیا، اور ہر وہ چیز جس کو مصطفیٰ کریم سے نسبت ہو گئی اور جس کے بارے میں حضور نے اچھائی کا جملہ ارشاد فرما دیا، اب دنیا ساری بھی مل جائے تو اسے کبھی جھگا نہیں سکتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ امام حسین کا مقام اور ذکر بتاتا ہے کہ پوری دنیا میں اور کونوں مکان میں آج بھی حسین کے نام کا غلغلہ ہے۔
آج بھی عرش و فرش پر امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، اور قاتلین حسین نیست و نابود ہو چکے ہیں، قاتلین حسین ہمیشہ کے لیے مٹ چکے ہیں، اور ان کا نام لیوا روئے زمین پر آج کوئی نہیں ملتا۔ کوئی ان کا نام لیوا ہو بھی تو چوری چھپے ان کا نام لے گا، لیکن امام حسین اور شہدائے کربلا کو یاد کرنے والے آج بھی علل اعلان ان کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت بسعادت شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو سن 4 ہجری میں مدینہ المنورہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ہوئی۔ جب ولادت بسعادت ہوئی تو تاجدار کائنات سرور انبیاء بنفس نفیس خود تشریف لائی، اور تشریف لا کر مولا علی شیر خدا سے فرمایا، علی یہ میرا بیٹا مجھے عطا فرماؤ۔ حضور نے اپنے شہزادے امام حسین کو بیٹا کہہ کے بلایا، اور اپنے پیارے بازوؤں میں لیا، اور بازوؤں میں لے کر فرمایا، علی تم نے اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ اور یہی معاجرہ حضور نے امام حسن مجتبیٰ کی ولادت میں بھی کیا۔ جب امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تو انہیں بھی اپنی باہوں میں لیا، اور فرمایا، علی تو نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی، آقا اس بیٹے کا نام میں نے رکھا ہے حرب۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو، بہادر۔ حضور نے اپنے بازوؤں میں لیا اور دیکھا اور فرمایا، علی اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے۔ حضور نے حسن کہا تو اس دن کے بعد امام حسن ہو گئے۔ امام حسین پیدا ہوئے تب بھی حضور نے آ کے اپنی باہوں میں لیا اور پوچھا، علی میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی، آقا اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے دیکھا اور فرمایا، علی اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ تو حضور نے اپنے شہزادے امام حسین امام حسن کا نام بدل کر حسن رکھا، اور امام حسین کی ولادت پر ان کا نام بدل کر حسین رکھا۔ بڑے کا نام حسن اور چھوٹے کا نام حضور نے حسین رکھا۔ ان دونوں ناموں کے رکھنے کی ایک وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ کتب حدیث اور تاریخ میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس سے پہلے روح زمین پر کسی ماں نے کبھی اپنے بیٹے کا نام نہ حسن رکھا تھا نہ حسین رکھا تھا۔ کسی کا نام نہ حسن ہوا نہ حسین ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رب کائنات نے یہ 2 عظیم نام یہ جنت کے پردوں میں چھپا کے رکھے تھے۔ یہ جنت کے پردوں میں 2 نام چھپا کے رکھے گئے، مخفی رکھے گئے، اور کسی کو یہ 2 نام عطا نہیں ہوئے۔ جب امام حسن پیدا ہوئے تو آپ کا نام جنت سے آیا، اور حضور نے علی میں نے اس بیٹے کا نام حسن رکھا ہے، علی دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھا ہے۔ یہ دونوں نام خدا نے جنت کے حجابات کے اندر میرے شہزادوں کے لیے چھپا کے رکھے تھے۔ اب یہ شہزادے دنیا میں آئے ہیں تو رب نے یہ دونوں نام عطا فرما دیے۔ اور دونوں ناموں کے رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ناموں کے اندر ایک صفت ایسی ہے جو قدر مشترک ہے۔ ایک صفت ایسی ہے جو دونوں ناموں میں پائی جاتی ہے۔ وہ دونوں ناموں میں پائی جانے والی صفت کون سی ہے؟ امام حسن کے نام اور حسین نام، ان دونوں کے اندر ایک صفت ہے جو ہے صفت حسن۔ حسن کی صفت، حسن کا مادہ بھی حسن سے ہے، اور نام حسین کا مادہ بھی حسن سے ہے۔ حسن بھی حسن سے بنا ہے اور حسین بھی حسن سے بنا ہے۔ کہا حسن جو ہے وہ حسن نام میں بھی پایا جاتا ہے، حسین نام میں بھی پایا جاتا ہے۔ حسن کا مادہ دونوں ناموں میں قدر مشترک ہے، اور حسن کا معنی ہوتا ہے
کہ بے مثل اور لاجواب خوبصورتی، یہ حسن کا معنی ہے۔ تو کہا میرے حسن کا انجام بھی خوبصورت ہوگا، میرے حسین کا انجام بھی شہادت سے بڑا خوبصورت ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب ان کا انجام خوبصورت ہے تو آج انہیں اپنی باہوں میں لے کر ان کی ولادت کے وقت ان کے منہ میں اپنا لواق دہن ڈال کر ان کا جنتی نام رکھ کے ان کے کانوں میں خود اذان پڑھ کے ان کا خود عقیدہ فرما کے آج میں ان کے آغاز اور ابتدا کو اتنا حسین بنا دوں کہ کائنات بعد میں ان کے انجام کے حسن کی تعریفیں کرتی ہے۔ تو امام حسن مجتبی امام حسین کا آغاز اور ابتدا بھی حسین ہے اور آپ کا انجام بھی حسین سے حسین تر، کیونکہ آپ دونوں کے ناموں میں حسن کا مادہ ہے۔ حسن بھی حسن سے ہے، حسین بھی حسن سے، اور حسن بھی اتنے حسین ہے کہ مثال نہیں ملتی، اور حسین بھی اتنے حسین ہے کہ مثال نہیں ملتی۔ حسین فطرت کی صبح صادق اور حسین راتوں کی شب سہانی۔ حسین فطرت کی صبح صادق اور حسین راتوں کی شب سہانی۔ حسین کو اگر میں جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو اگر حسین لکھوں تو یہ حسن پہ ہوگی مہربانی۔ حسین کے نام میں حسن کی صفت جھلک رہی، تو میرے آقا نے دونوں کا نام اتنا حسین اور پیارا رکھا کہ ایک ہی مادے سے دو نام رکھ دیے، حسن اور حسین۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ان دونوں کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ اس محبت کے اظہار کے لیے سینکڑوں اور درجنوں حدیث پاک شاہد اور گواہ۔ ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنی باہوں میں لیا، امام حسین کے منہ میں اپنی زبان پاک ڈالی، امام حسین کو اپنی زبان چسائی، اور ایک روایت میں ہے کہ خود امام حسین کے لبوں کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے تاجدار کائنات نے اپنے بازو فضا میں بلند کیے اور بلند کر کے دعا کی، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اپنے اس بیٹے حسین سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے امام حسین کی محبت کو چھپا کر نہیں رکھا، کسی ایک دو صحابی کے سامنے اظہار نہیں کیا، بلکہ حسین کی محبت کا اللہ کی بارگاہ میں اعلان کیا، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، اے اللہ تو بھی میرے حسین سے محبت کر۔ آقا نے خود بھی حسین سے محبت کی اور حسین کی محبت خدا سے مانگی، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت کر۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ دنیا میں جو بندہ میرے حسین سے محبت کرے تو حسین سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر۔ آج ہم امام حسین کا ذکر خیر کر کے اس محبت کے حقدار بن رہے ہیں جو محبت میرے محبوب نے خدا سے ہمارے لیے مانگی تھی۔ اے اللہ حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کر۔ تو ہم حسین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہ حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کر، اور مصطفیٰ کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ آج محبت حسین یہ بتا رہی ہے کہ حسین سے محبت کرنے والوں سے خدا محبت کرتا ہوں۔ اور جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ احب اللہ من احب حسینا، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، احب اللہ من احب حسینا، میں جو بندہ حسین سے محبت کرتا ہے براہ راست خدا تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو حسین کی محبت کو میرے مصطفیٰ نے محبت خدا قرار دے دیا، حسین کی محبت کو محبت خدا قرار دیا۔ لوگوں حسین کی محبت محبت مصطفیٰ بھی ہے
اور محبت خدا بھی ہے، اسی لیے حسین سے لائق ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کا ذکر خیر کیا جائے، ان کی محبتوں کے گن گائے جائے۔ جب ان کے دن اور ایام آئے تو امام حسین کے ذکر کا پرچار کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک مقام پر میرے حبیب نے فرمایا، یہ سنن کبریٰ کی روایت ہے، میں جو بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہوں، بڑی بات میرے آقا نے فرمائی، جو بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے اس بندے پر واجب ہے کہ میرے حسن سے بھی محبت کرے، میرے حسین سے بھی محبت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے اپنی محبت کے بعد امام حسن اور امام حسین کی محبت کو واجب قرار دیا۔ اب اہل ایمان پر لازم ہے، اگر مصطفیٰ کریم کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، انہیں چاہیے کہ حسن و حسین کی محبت کے بھی نعرے لگائیں، کیونکہ جو نبی سے محبت کرتا ہے نبی کے حکم کے مطابق اس پر واجب ہے کہ حضور کے دونوں شہزادوں سے محبت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شہزادے ایسے ہیں کہ ان کو بارگاہ نبوی سے ایسا اعزاز ملا ہے کہ جو اعزاز کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ انہیں بارگاہ مصطفیٰ سے ایسی محبت ملی ہے، یہ محبت کائنات عالم میں کسی اور کو نہیں ملی۔ ایسی محبت پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے، ایسی محبت پر صحابہ بھی رشک کیا کرتے تھے کہ جو محبت بارگاہ مصطفیٰ سے حسن و حسین کو ملی۔ حضور جمعہ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام حسین اور امام حسن دونوں شہزادے ابھی کم عمری میں ہیں اور حدیث پاک میں ہے دونوں نے سرخ رنگ کے جوڑے پہن رکھے تھے، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے نکلتے ہوئے دونوں شہزادے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ ابھی معصوم اور چھوٹے بچے ایک چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے، لڑکھڑا کر چل رہے تھے، اور میرے آقا اپنے منبر سے جلوہ گر تھے، منبر مصطفیٰ پر میرے مصطفیٰ جلوہ گر تھے۔ جب حسن و حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور لڑکھڑا کے چلتے ہوئے دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے جمعہ المبارک کا خطبہ چھوڑ دیا۔ خطبہ چھوڑ کر میرے مصطفیٰ منبر سے نیچے آئے، اور منبر سے نیچے آ کر حسن کو اٹھایا اور ایک جانب حسین کو اٹھایا، اور دونوں کو اٹھا کر لا کر منبر پہ آئے۔ دائیں جانب اپنی آگوش میں امام حسن کو بٹھایا اور بائیں جانب امام حسین کو اپنی آگوش میں بٹھایا۔ دونوں کو حالت جمعہ کے خطبہ میں میرے مصطفیٰ نے نیچے اتر کر اٹھا کے منبر پہ بٹھایا، اور گود میں بٹھا کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ لوگوں میری محبت کی طرف دیکھو کہ حسن و حسین سے میں کیسے محبت کرتا ہوں۔ میں حسن و حسین کا گرنا گوارا نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ میرا حسن گر جائے، میرا حسین گر جائے۔ اب تمہیں تعلیم ہے، اگر تم میری سنت کو اپناتے ہو تو زندگی میں کبھی میرے حسین کو گرانے کی جسارت نہ کرنا، کبھی میرے حسن کو گرانے کی جسارت نہ کرنا۔ اگر انہیں گرا دیا تو تم مصطفیٰ کی نگاہوں سے گر جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے گر جاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ جسے اٹھا جائے اسے کون گرا سکتا؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو یا امام حسین کو، اور ایک روایت میں دونوں کا ذکر ہے، اپنے کندھوں میں سوار کر کے مدینہ کے بازار میں آ رہے تھے۔ بازار مدینہ میں چل رہے تھے میرے مصطفیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حسین مصطفیٰ کے کندھوں میں سوار ہے، قربان تیری شان پر امام حسین، کیا عجیب سواری تھی تیری، دنیا میں اور کون ہے حسین کے سوا ایسا سوار جس کی سواری خود رسول ہے۔ جب کندھوں میں سوار دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم حیران ہو گئے، گلی کے موڑ پہ رک گئے۔ میرے مصطفیٰ کی نگاہ اسی عمر فاروق کو دیکھا
اور تعجب اور حیرت میں دیکھا. پوچھا عمر کیا ہوا؟ عمر فاروق گویا ہوئے اور کہنے لگے حسین تمہاری سواری کتنی اعلیٰ، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. میرے مصطفیٰ مسکرا کے بولے عمر تم سواری دیکھتے ہو یہ نہیں دیکھتے سوار کتنے اعلیٰ. اے عمر دیکھ اس سواری پہ سوار کتنا اعلیٰ بیٹھا ہے. جسے مصطفیٰ اعلیٰ کہہ جائے کہ عمر سے کہ عمر کتنا اعلیٰ ہے میرا حسین، اسے کوئی گرانے کی کوشش کرے، اسے کوئی مٹانے کی کوشش کرے، اسے کوئی شہید کرنے کی کوشش کرے، کائنات میں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. جسے مصطفیٰ کہے اعلیٰ ہے، جسے مصطفیٰ اٹھا جائے، جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرے اسے زمانہ کبھی نہیں گرا سکتا. کوئی گرانے کی کوشش کرے تو دنیا کی نظروں میں خود گر جائے گا پر حسین نہیں گر سکتی. یہی وجہ ہے کوئی بندہ اتنا دلیر نہیں آج کل کہ کوئی بندہ اتنی دلیری کرے کہ اپنے کسی بیٹے کا نام کبھی یزید رکھے. کبھی سنا کسی نے اپنے بیٹوں کا نام یزید رکھا ہو؟ کوئی بندہ اتنا دلیر نہیں، بے شک یزید کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کی محبت کا قائل ہی کیوں نہ ہو، اسے امیر المومنین کہنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ اپنے بیٹے کا نام یزید کے نام پہ رکھے. لیکن حسین تیرے مقام پہ قربان تجھے مصطفیٰ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، آج ہر محلے میں ہر گلی کے موت میں یا کوئی حسن ملے گا یا حسین ملے گا. کوئی محلہ حسن و حسین سے خالی نہیں ہے. ہر ماں خواہش کرتی ہے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھوں یا بیٹے کا نام حسین رکھوں. حسین چھا گئے کیونکہ حسین کو مصطفیٰ نے اٹھایا. اللہ اکبر کبیرہ. اور امام محب تبری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب ذخائر عقبہ کے اندر ایک روایت بیان کی ہے، قابل توجہ روایت ہے. ایک دیہاتی شخص اور اعرابی ابھی نیا اسلام لایا تھا، مسلمان ہوا تھا. اسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد نامہ احکام شرعیہ میں سے کچھ لکھ کر یا لکھوا کر ایک عہد نامہ اسے دیا، تم لے جاؤ. وہ اعرابی اور دیہاتی لے گیا. وہ چند دنوں کے بعد پلٹ کے آتا ہے اور جب آیا اتفاق یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ حالت نماز میں تھے. وہ اعرابی در دولت مصطفیٰ پہ آیا، میرے مصطفیٰ کے کاشانہ نبوت پہ آیا. آقا اپنے گھر میں اپنے حجرے میں یا مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز تھی، نماز ادا کر رہے تھے. ادھر سے امام حسن آئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے امام حسین آئے. یہ دونوں شہزادے آئے بھاگتے ہوئے. یہ کبھی حضور کے مصلی کے آگے لیٹ رہے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے پشت پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی حضور کی گردن پہ سوار ہو جاتے ہیں اور کبھی حضور دوزانو بیٹھتے ہیں تو مصطفیٰ کی آگوش میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور کے آگے پیچھے دائیں بائیں، کبھی پشت مبارک پر، کبھی گردن پر، کبھی جولی میں اور کبھی مصلی پر. وہ اعرابی کھڑا وہاں دیکھ رہا تھا اس ماجرے کو. جب حضور علیہ السلام کی نماز کمپلیٹ ہوئی، نماز مکمل ہوئی، آقا نماز سے فارغ ہوئے، اس اعرابی کے ہاتھ میں وہ عہد نامہ تھا جو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا. حضور کے بارگاہ میں متوجہ ہوا، سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد اس اعرابی نے سوال اٹھایا، عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کے شہزادے حالت نماز میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے، کبھی گردن پہ، کبھی پشت پہ، کبھی آگوش میں، کبھی مصلی پر، آقا کیا ان کا آنا آپ کی نماز کو نہیں توڑتا؟ کیا ان کے عمل دخل سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹی؟ اتنا جملہ کہنا تھا کہ میرے مصطفیٰ جلال میں آ گئے. کہا اعرابی یہ جو تیرے ہاتھ میں عہد نامہ ہے مجھے دو. میرے آقا نے وہ عہد نامہ لیا. امام محب تبری لکھتے ہیں آقا نے وہ عہد نامہ لے کر اس اعرابی سے اسے پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دیا اور کہا اعرابی جان لے جو میرے حسین کی پہچان نہیں کر سکتا وہ دین اسلام کو نہیں پہچان سکتا.
کہا دین کی پہچان کرنی ہے تو پہلے میرے حسین کو پہچان، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ یہ مقام تاجدار کائنات نے امام حسن اور امام حسین کا بیان کیا۔ حسین کی پہچان کے بغیر دین اسلام کی پہچان ناممکن ہے، اس لیے کہ اسلام کی پہچان کروانے والے امام حسین ہیں۔ اگر کوئی حسین کے بغیر دین اسلام کو پہچاننا چاہے تو ناکام ہے، نہیں پہچان پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات فرما دے حسین منی وانا من الحسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے تو ہے، میرے نواسے ہیں، اور میں حسین سے کیسے ہوں؟ حسین کے ذریعے دین اسلام کی پہچان ہونی ہے، حسین کے ذریعے مصطفیٰ کے دین کی پہچان ہے۔ اب دیکھیں آقا حالت نماز میں ہے۔ اس حدیث پاک سے میں دو تین باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کو دیکھیں آپ، کتنے عظیم ہے امام حسین، کتنے کریم ہے امام حسین، اور کتنے ذہین ہے امام حسین، کہ بچپن ہے امام حسین کی نگاہ 15 صدیوں کے بعد آنے والے معاملات کو دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ نواب مصطفیٰ کا اثر تھا، آغوش مصطفیٰ کا اثر تھا، تربیت مصطفیٰ کا اثر تھا، اور خون رسول کا اثر تھا۔ 15 صدیاں گزر جانے کے بعد آج کچھ نادان اور جاہل جو اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھتے ہیں اور صاحب علم سمجھتے ہیں، میں ایسے لوگوں کے علم کو اور ان کی عقل کو امام حسین کے جوتے پہ قربان کرتا ہوں۔ ایسے اعتراض کا جواب امام حسین اپنے بچپن کے اندر دے کر گئے کہ لوگوں میرے نانا کے دین پہ انگلی نہ اٹھانا، حسین اس کا حل اپنے بچپن میں بتا کے جا رہے ہیں۔ آج 15ویں صدی میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر نبی کا خیال نماز کے اندر آ جائے تو بندے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، معاذ اللہ۔ نہ جانے وہ لوگ اس نبی کا کلمہ کس منہ سے پڑھتے ہیں جن کی نمازیں نبی کے خیال سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر نبی کا خیال آئے تو معاذ اللہ نماز خراب، نماز ٹوٹ گئی۔ یہ جواب امام حسین 15 صدیاں پہلے دے گئے، یہ عقدہ امام حسین پہلے حل کر گئے کہ لوگوں بعد میں انگلی نہ اٹھانا، حسین جواب دے کے جا رہا ہے۔ نبی حالت نماز میں سجدہ میں ہے، امام حسین میرے مصطفیٰ کی پشت پہ سوار ہو گئے، امام حسین پشت پہ سوار ہو گئے، امام حسین پشت پہ سوار ہوئے۔ امام حسین کے حضور کے ساتھ تین تعلق ہیں۔ ایک تعلق یہ ہے کہ امام حسین میرے مصطفیٰ کے نواسے ہیں، اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ امام حسین میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، اور تیسرا تعلق یہ ہے کہ امام حسین میرے مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ 3 تعلق ہیں، نواسے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، امتی بھی ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں یا آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز میں کئی قسم کے خیالات آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ جب حضور حالت سجدہ میں تھے اور حسین آ کر میرے مصطفیٰ کی پشت پہ سوار ہو گئے اور میرے مصطفیٰ نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو طویل کر دیا۔ کس وجہ سے طویل کیا؟ اس لیے کہ حسین پشت پر سوار ہے، کہیں حسین گر نہ جائیں۔ میرے مصطفیٰ کو حسین کا گرنا گوارا نہ تھا، حسین کا گرنا گوارا نہ تھا۔ آقا نے حسین کے خیال سے اور اس خیال سے کہ حسین گر نہ جائے، میرے مصطفیٰ نے اپنی تسبیحات کو بڑھا دیا، تسبیحات بڑھتی چلی گئی۔ حسین پشت پہ سوار ہے، جب تک حسین نیچے نہیں آئے مصطفیٰ کا سجدہ جاری رہا، سجدہ مصطفیٰ جاری و ساری رہا۔
تو غور طلب بات ہے، نبی نماز میں ہے اور حسین نبی کے خیال میں آئے، حسین نبی کے خیال میں آئے، نبی نماز میں ہے، صحابی نبی کے خیال میں آئے، نبی نماز میں ہے اور امتی نبی کے خیال میں، امام حسین امتی بھی ہے، آج نبی نماز میں ہے، امتی خیال میں ہے، اور امتی کا خیال کر کے میرے مصطفیٰ نے سجدے کو طول دے دیا، سجدہ بڑھا دیا، لمبا کر دیا۔ امام حسین بچپن میں نبی کی پشت پہ سوار ہو کر سجدہ لمبا کروا کے نبی کے خیال میں آ کر اس بات کا جواب دے رہے ہیں، لوگوں دیکھو، اگر نبی کی نماز ہو اور امتی کا خیال آ جائے تو امتی کے خیال سے نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، اور اگر امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو امتی کی نماز کیسے ٹوٹ جائے گی؟ کہ نبی کی نماز تو نہیں ٹوٹی، پھر امتی کی نماز کیسے ٹوٹ جائے گی؟ کہا جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز نہیں ٹوٹ سکتی تو نبی کے خیال سے نبی کے امتی کی نماز نہیں ٹوٹ سکتی، اس لیے کہ نبی کا خیال پاکیزہ خیال ہے، نبی کا خیال اعلیٰ خیال ہے۔ ہم تو کہتے نماز ہوتی ہی وہ ہے جس میں مصطفیٰ آ جائے، عاشقوں کی نماز ہی وہ ہے، عاشقوں کی نمازیں ہی وہ ہے جس میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے، جو نمازوں میں رو رو کر جن کی آنکھیں چھما چھم برستی ہیں در رسول کو دیکھنے کے لیے، جن کی آنکھیں برستی ہیں نمازوں میں اپنے نبی کے لیے، ان کی نمازیں کامل ہوتی ہیں، ان کی نمازیں ناقص نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب میرے مصطفیٰ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے، کبھی پوری پوری رات بھی جاگتے تھے اور اتنے لمبے سجدے اور قیام کرتے تھے میرے حبیب کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتے، حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے پوری پوری رات قیام کر کے۔ جب رب کائنات نے اپنے محبوب کا ساری رات جاگنا دیکھا، اپنی بارگاہ میں قیام کرنا دیکھا، تو رب کائنات نے حکم نازل فرما دیا، وحی بھیج دی، جبریل کو بھیج دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کر میری بارگاہ میں قیام کرنے والے محبوب اپنی عبادت کو کم کر دے، الا قلیلا نصفہ او انقص، آدھی رات عبادت کا نصف یا اس سے بھی کم عبادت کر دے۔ تو جب میرے محبوب اللہ کی بارگاہ میں خالص اللہ کے لیے جاگتے تھے رات کو اور پوری پوری رات قیام کرتے تھے، اس وقت رب کا حکم آتا ہے محبوب عبادت کم کر دے، عبادت گھٹا دے، تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں، تیرے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں، اے محبوب ساری ساری رات نہ جاگا کر، رات کا آدھا حصہ یا اس سے بھی کم یا تھوڑا زائدہ، تینوں حکم آئے، اتنی دیر جاگا کر اتنی عبادت کیا کر، اے میرے محبوب عبادت کو کم کر دے۔ تو جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے حکم آیا محبوب عبادت کم کر دے، آج مصطفیٰ سجدے میں ہے اور حسین اس پہ سوار ہے، اس وقت حکم تھا میرے محبوب عبادت کم کر دے، آج حسین سوار ہوا، کہا میرے محبوب آج عبادت کو بڑھا دے، آج حسین سوار ہے، آج سجدے کو لمبا کر دے، تاکہ دنیا کو حسین کی شوکت معلوم ہو جائے، تاکہ دنیا کو حسین کا مقام معلوم ہو جائے، دنیا کو حسین کی شان اور حسین کی رفعت معلوم ہو جائے کہ جب مصطفیٰ تنہا عبادت کرے حکم آتا عبادت گھٹا دے، جب حسین سوار ہو تو حکم آتا عبادت بڑھا دے۔ آج حسین سوار ہے، سجدے کو لمبا کر دے، حسین کے لیے سجدہ لمبا کر دیا گیا۔ خیال حسین سے اپنے ایمان سے مجھے بتائیے، اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز کے اندر دنیا کے خیال آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں۔ ہر بندے کو اپنا کوئی نہ کوئی خیال آتا ہے، کسی کو گھر کا، کسی کو کاروبار کا، کسی کو کہیں کا، یہ سارے دنیاوی خیالات ہیں، یہ سارے
دنیاوی خیالات ہیں تو دنیا کے خیال ہر بندے کو نماز میں آتے ہیں. ہماری نمازیں اس پائے کی نہیں ہے کہ ہم دنیا سے نکلیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھتے اللہ اکبر دونوں ہاتھ اٹھاتے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا سے ہاتھ اٹھ گئے، دنیا نیچے رہ گئی، دنیا سے تعلق توڑ لیا، اب مولا سے منہ لگانے جا رہے. ہاتھ دنیا سے اٹھا لیے لیکن اس کے باوجود حالت نماز میں دنیا کے خیال آتے ہیں، دنیا کے خیال آتے ہیں. اپنے ایمان سے بتائیے کہ کیا نبی نماز پڑھے تو نبی کی نماز میں دنیا کا خیال آ سکتا ہے؟ کسی کے تصور میں ایسی بات آ سکتی ہے؟ نہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں گئے تو آپ کی پنڈلی میں، آپ کی ٹانگ میں ایک تیر لگ گیا اور تیر ایسے پیوست ہوا کہ آدھی ٹانگ کے اندر تیر چلا گیا. جب واپس آئے غزوے سے لوگوں نے بڑی نکالنے کی کوشش کی، اس کی پین اتنی زیادہ تھی اور شدت کی تکلیف تھی کہ جب ہاتھ بھی لگاتے تھے تو چیخیں نکل جاتی تھی، تیر نکل نہیں پاتا تھا. آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، نہ نکالو، اس کی پین اور درد زیادہ ہے. کسی ماہر نے کہا کہ ابھی تیر نہ نکالو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. پوچھا کب نکالیں؟ کہا علی کو نماز میں جانے دو. مولا علی نماز میں گئے، نماز شروع ہوئی، رب کی بارگاہ میں قیام کر کے ہاتھ باندھے، دنیا سے توجہ ہٹ گئی، اب مولا کی بارگاہ میں لو لگ گئی، ادھر کا خیال تصور ختم. علی نماز میں ہے، کسی نے کھینچ کے تیر نکال دیا، کھینچ کے تیر نکال دیا. نماز ہوتی رہی، خون بہتا رہا لیکن درد کا احساس تک نہ ہوا. جب نماز مکمل ہوئی آپ نے دیکھا تو پوچھا تیر کس نے نکالا؟ کہا حضور ہم نے نکالا. کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا تیر کب نکل گیا. تو یہ مولا علی کی نماز ہے. اگر تیر بھی نکال لیا جائے تو آپ کو درد کا احساس نہیں ہوتا. تو مولا علی کو تو نماز میں دنیا کا خیال آتا نہیں ہے. بتائیے کیا نبی کو نماز میں دنیا کا خیال آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیا میرا اور تمہارا نبی اپنی نماز میں دنیا پروری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نبی کی نماز دنیا کے تصور و خیالات سے بالا تر ہوتی ہے، دنیا کے خیالات سے پاک ہوتی ہے. نبی کی نماز میں کبھی دنیا کا تصور اور خیال آ سکتا نہیں آ سکتا. اب میرا سوال ہے آپ سے، اپنے ایمان سے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ نبی کی نماز میں دنیا کا خیال نہیں آ سکتا تو بتاؤ نبی کو نماز میں امام حسین کا خیال آیا کہ نہیں؟ امام حسین کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا. امام حسین حضور کی پشت پر تھے، حضور سجدے میں ہیں اور امام حسین کے خیال سے آپ نے نماز بندی کر دی. تو دنیا کا خیال تو نبی کی نماز میں آ نہیں سکتا لیکن خیال حسین آیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم بتاؤ مجھے کہ اب میرے حسین کو دنیا کہو گے یا دین کہو گے؟ کیا کہو گے حسین کو کہ حسین دنیا ہے؟ اگر حسین کو دنیا کہو گے تو اعتراض امام حسین پہ نہیں ہوگا، اعتراض نبی کی نماز پہ آئے گا کہ تمہارے نبی کی نماز میں دنیا کا خیال آ گیا. لہذا حسین کو دنیا نہیں کہہ سکتے تو پھر حسین کو کیا کہو گے؟ حسین کو وہ کہو جو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ دے، کہہ دین است حسین، دین پناست حسین، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. خواجہ خواجگان نے کہا حسین دین ہے، حسین کو دنیا نہ کہو. حسین کیا ہے؟ حسین دین ہے. جب دنیا کا خیال نماز میں نہیں آتا، جب نبی کی نماز ہوتی ہے تو نبی کی نماز میں جب نبی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہر لمحہ نماز کے اندر نبی مراتب طے کرتے، درجے بلند ہوتے ہیں. قیام میں تھے تو کسی اور درجے میں تھے. جب رب کے حضور رکوع میں گئے تو مولا کی بارگاہ میں جلووں کے اندر اور اونچا چلے گئے. جب حالت سجدہ میں گئے
تو اللہ کے انوار و تجلیات میں گم ہو گئے. تو ہر لمحے نبی کے درجے نماز میں بھی عروج پہ ہوتے ہیں. جب نبی نماز میں ہوتا ہے تو مولا کے جلووں میں ہوتا ہے, مولا کے خیالوں میں ہوتا ہے. تو نبی جب نماز میں ہے, حسین نبی کی پشت پر ہے, اب جہاں جہاں نبی کا خیال جائے گا رب کے جلووں کے اندر وہی ساتھ ساتھ خیال حسین بھی جائے گا. جو نبی مرتبے طے کرتے چلے جائیں گے اور اللہ کے انوار و تجلیات میں گم ہوتے چلے جائیں گے, اب جہاں جہاں خیال مصطفیٰ وہی ساتھ خیال حسین بھی جا رہا ہے. اس قدر عظمت والے ہیں میرے حسین. یہ مقام ہے امام حسین کا. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں من احب احاذین کان معی یوم القیامہ, جس بندے نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی ہے میں اعلان کرتا ہوں کل قیامت کے دن وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حسن اور حسین سے محبت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ بات میں برملا پھر کہہ رہا ہوں, حسن و حسین کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف امام حسین سے محبت کریں, صرف خاندان اہل بیت سے محبت کریں اور باقی حضور کے صحابہ کے بارے میں جو چاہے زبانیں دراز کرتے رہے. نہیں, حسین اور حسن کی محبت کا حقدار بھی وہ ہے جو حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہر صحابی سے محبت کرے. حضور کے ہر صحابی کی محبت لازم ہے, بغیر صحابہ کی محبت کے حسن و حسین کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ حسن و حسین کی محبت کی جو روایات ہیں, جو حدیث ہے, وہ ہمیں صحابہ نے پہنچائی. ہر وہ تن, یہ بات پہلے بھی کہتا رہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, ہم کہتے 5 تن پاک, 5 تن تو پاک ہے ہی, ان کے بارے میں گواہی ہے حدیث پاک سے, 5 تن پاک ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, قرآن نے بھی کہا اللہ انہیں پاک کر دیا. لیکن یاد رکھیں صرف 5 تن ہی پاک نہیں, وہ تو پاک ہے ہی, ہر وہ تن جو میرے مصطفیٰ کے قریب ہو گیا, ہر وہ تن جو مصطفیٰ کے قریب ہو گیا وہ پاک ہو گیا. ہر وہ تن جو مصطفیٰ کے قریب ہو گیا وہ پاک ہو گیا. ہر صحابی مصطفیٰ کے قریب ہے, اسے قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ ہمیں اپنے محبوب کے کل صحابہ کا ادب اور محبت نصیب فرمائے, اور اللہ پاک خاندان نبوت اور خاندان اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے, اور سید الشہداء امام حسین کا ذکر اپنی زبان پر آخری سانس تک جاری اور ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.